السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہوگی، آپ کو پڑھنے کا بہت مزہ آئے گا اور ہنسی بھی بہت آئے گی۔ اور جو کہتے ہیں لانگ ایپی دیا کریں، میں انہیں بتا دوں کہ لانگ ایپی میں فی الوقت نہیں دے سکتی، کیونکہ میرے ابو کی عیادت کے لیے کافی لوگ آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا موبائل پکڑنے کا۔ اور ویسے بھی مجھے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، اب اسٹڈی کا کافی میرا خرچ ہو چکا ہے، میں مزید خرچ نہیں کرنا چاہتی اپنی اسٹڈی کا، مجھے اسٹڈی پر بھی فوکس کرنا ہے کیونکہ میرا فائنل پیپر نزدیک ہے۔ اس وجہ سے میں لانگ 2 ایپی تو نہیں دے سکتی، بٹ کبھی کبھار سنڈے والے دن لانگ ایپی دینے کی کوشش کیا کروں گی، جب میرے بابا کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ فنائے دلہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 36، حصہ 2۔ یہ تو آپ کو پتہ ہو مجھے کیسے منانا ہے۔ ترسم کے آپ بولنے پر سردار نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے نہیں معلوم میری سردارنی کیسے مانے گی، سردار نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا۔ ترسم نے منہ بناتے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ اس وقت وہ سردار کے سامنے بغیر نقاب لیکن حجاب میں تھی۔ اس کے دیو کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی پری کیسے مانے گی۔ سنو، دلہام نے اسے پکارتے اس کی حجاب کی طرف اشارہ کیا، جو سائڈ سے تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا۔ ترسم نے اپنا حجاب کھول دیا، اسے لگا کہ شاید دیو اسے بغیر حجاب کے دیکھنا چاہتا ہے۔ دلہام دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے بنا آنکھیں چپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یکدم لمبی سانس لی، جیسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ دیو، تم ٹھیک ہو؟ ترسم نے اپنے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کی کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ایک ہاتھ سے سردار کا مضبوط ہاتھ تھاما، جو برف کی مانند سرد تھا۔ دوپٹہ لو سر پر۔ دلہام نے نظروں کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ ترسم نے غصے سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے اپنی طرف کرتے اس کے رخسار پر دانت گاڑے، تاکہ وہ آئندہ اپنا زاویہ بدلنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ بہت ظالم بنتی جا رہی ہو تم، دلہام اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں معصومیت تھی۔ ترسم کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا، اس کی نظروں کو محسوس کر کے۔ دیو، ترسم کی نظر زمین پر گرے خون پر گئی اور پھر اس نے خون کا تعاقب کرتے سردار کی ٹانگ کو دیکھا، جہاں سے خون اس طرح بہہ رہا تھا جیسے کسی نے نل کھول دیا ہو۔ دیو، یہ… ترسم کے ہاتھ کپ کپانا شروع ہو گئے، آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو جمع ہوئے۔ سردار نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھامتے اپنے مقابل کیا۔ پری کے لب پھر پھرا رہے تھے، لیکن حلق سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ کچھ نہیں ہوا، ہلکی سی چوٹ لگی ہے۔ مسکرا کر اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے دیوانہ وار اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا، جو ہر مرتبہ کی طرح اس کا معمول تھا۔ وہ اپنے ہر درد کو بھلا گیا۔ ترسم کا دل لرز اٹھا تھا اس کی ٹانگ سے بے انتہا خون نکلتے دیکھ۔
تمہارے لیے یہ ہلکی سی چوٹ ہے۔ آنکھوں میں کئی آنسو لیے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ آنکھوں سے لڑیوں کی مانند آنسو بہنے لگے۔ تم تو مجھ سے ناراض تھی مائی فیری۔ دلہام خان زادہ نے اپنا تمام درد بھلائے اس کے آنسو صاف کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ ترسم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ کچھ لمحے رونے کے بعد زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ جیسے ہی اس نے سردار کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اس نے ترسم کے ہاتھ پکڑ لیے۔ خبردار، اگر تم نے آج کے بعد میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا، عورت کا مقام مرد کے دل میں ہے نہ کہ اس کے قدموں میں۔ آج کے بعد یوں میرے قدموں میں مت بیٹھنا۔ دلہام خان زادہ نے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ خون ہچکیاں بھرتے روتے ہوئے نظر اس کی ٹانگ پر ٹکائی تھی جہاں سے خون بہہ کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ مزاحمت کرتے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا کر واپس زمین پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نازک جان سردار کی مضبوط گرفت سے خود کو آزاد نہ کروا پائی۔ کچھ لمحے آنسو بہاتے اس کو دیکھا، پھر اسے خود سے تھوڑا سا دور کر کے تھائی سے سردار کی ٹانگ پکڑ کر اپنی گود میں رکھتے ٹخنوں سے ٹراؤزر کو گھٹنے تک اوپر کیا۔ سفید پٹی خون سے بھیگی ہوئی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھ پٹی پر رکھ کر ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ سردار نے اس کے آنسو صاف کیے۔ چپ، ایک دم چپ۔ دلہام نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر سخت نظروں سے اسے دیکھ کر سخت لہجہ اپنائے کہا۔ وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے چپ کروانے کی بجائے آپ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ترسم نے اس کی گود میں رکھے ہاتھ کی پشت سے سختی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر بیڈ پر رکھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کپ کپا رہے تھے۔ ترسم کے آنسو پھر سے بہنا شروع ہو گئے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سردار کی پٹی اتار کر کاٹن کو بھگو کر خون صاف کیا، پھر پٹی کر کے ٹراؤزر نیچے کیا۔ میرے پاؤں کو ہاتھ بنا آواز پیدا کیے آپ خاموشی سے یہاں بیٹھ جائیں۔ نرمی سے اس کو شانوں سے تھام کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر اس نے بٹھایا۔ آنکھوں کے گوشے ابھی بھی نم تھے۔ سردار کو معلوم ہو گیا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ وہ آپ اسے تب کہتی تھی جب وہ ناراض ہوتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اسے اپنے کندھے دباتے دیکھ سردار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر کے ان پر لب رکھے اور مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ترسم کو لگا کہ اس کے کندھے دبانے سے شاید اس کے دیو کا درد کم ہو جائے۔ آپ کو گولی لگی ہے، اس وجہ سے پورے جسم میں درد ہو رہا ہوگا، کیونکہ جب اکثر ٹانگ میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ ترسم ناراضگی میں بھی اس سے پیار بھرے لہجے میں بات کر رہی تھی، لیکن اس کا
آپ کہنا سردار کو برا لگ رہا تھا، اسے تم بلاتی ہوئی اس کی سردارنی پسند تھی۔ سردار کی سردارنی، تمہارا دیو بالکل ٹھیک ہے۔ جو درد تھا تمہاری پرواہ دیکھ کر ختم ہو گیا۔ فی الوقت مجھے سکون کی طلب ہو رہی ہے۔ خاموشی سے میرے سینے پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ۔ ابھی تو اس چھوٹے شیطان نے اٹھ کر پوری حویلی کو سر پر اٹھانا ہے۔ دلہام نے اس کا بازو پکڑ کر تقریباً اپنی جانب کھینچا تھا۔ ترسم اس کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی، نظریں ابھی بھی گھٹنے کے نیچے لگی ہوئی پٹی پر تھیں۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہی سردار نے آنکھیں موندیں۔ اسے شدت سے نیند آ رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس نے ترسم کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ دل چاہا اپنے بابا سے ملنے کا۔ دبے پاؤں اٹھ کر حجاب کر کے نقاب کرتے کمرے سے باہر چلی گئی، کیونکہ سردار کے جاگتے ہوئے وہ اپنے بابا سے نہیں مل سکتی تھی۔ صارم اپنے کندھے پر ہاتھ رکھے الینا کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا، جو گہری نیند میں گم تھی۔ اسے کوئی بھی ہوش نہیں تھا کہ کتنا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے شوہر کو اس کے پاس بیٹھے اسے تکتے ہوئے۔ دوسروں کی بیویاں تو چلا رہی ہوں گی، لیکن میری بیوی نے اٹھتے ہی رونے لگ جانا ہے۔ صارم نے جھک کر الینا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ نیند میں ذرا سا کسمسائی۔ ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی تمہاری حرکتیں معصوم بچوں کی طرح ہیں۔ بہت کم عمر میں تمہیں اس پاک رشتے میں باندھ دیا گیا تھا۔ صارم اس کی پلکوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، پھر اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا اور تھوڑی سی چہرہ تھام کر اس کی ناک سے ناک مس کی۔ صارم اب اس کی رخسار پر ہاتھ کی پشت پھیر رہا تھا۔ صارم کے دہتے لمس کو محسوس کرتے الینا نے موندی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ صارم کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ فوراً اٹھ بیٹھی، لیکن جب نظر اس کے کندھے پر لگی، پٹی پر گئی، آنکھوں سے روزو قطار آنسو بہنے لگے۔ صارم ایک مرتبہ پھر اسے پکارتے لرزاں طاری ہوئے ہاتھوں کو اس کے کندھے پر لگی پٹی پر رکھا، موٹے موٹے آنسو لیے اپنے شوہر کو دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی صاف واضح ہو رہی تھی اپنی بیوی کے رونے کی وجہ سے۔ الینا، آپ کو بالکل بھی میرا خیال نہیں ہے۔ اس نے الینا کو ابھی پکارا ہی تھا جب وہ روتے ہوئے بولی۔ صارم اکثر اس طرح کرتا تھا، کسی سے جھگڑا کر کے چوٹ لگوا کر گھر واپس آ جاتا یا پھر اپنی کار کہیں پر مار دیتا، جس کی وجہ سے اسے کافی زخم آتے تھے۔ بابا، اس سے قبل وہ الینا کو سنبھالتا، ترسم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنے بابا کے کندھے پر پٹی لگے دیکھ نقاب میں نظر آتی نیلی آنکھوں میں آنسو جمع ہو کر بہنے لگے۔ صارم کے پاس جا کر اس کے سینے سے لگتے آنسو بہانے لگی۔ وہ اپنے بابا کے دائیں جانب بیٹھی تھی اور الینا بائیں جانب بیٹھے
کندھے پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایک گولی ہی تو لگی ہے، صارم نے بالکل ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جیسے گولی لگنا کوئی عام بات ہو۔ علینا اور ترسم نے تڑپ کر اسے دیکھا، جو انہیں اپنے الفاظ سے تکلیف دے رہا تھا۔ ہاں، آپ کے لیے اور دیو کے لیے تو گولی لگنا عام بات ہے، بیوی کی تو دونوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ بیویاں گھر انتظار کر رہی ہیں یا پھر ناراض ہیں، کوئی پرواہ نہیں آپ کو، اور جب بیویاں دھیان رکھنے لگیں، جسم کے اس عضو پر پٹی کریں جہاں چوٹ لگی ہو، تو آگے سے شوہروں کی نئی نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ روئیں تو ان کے رونے سے تنگ آ جاتے ہیں۔ ترسم سردار کا سارا غصہ اپنے بابا پر نکالنا شروع ہو گئی۔ صارم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی بیٹی اپنے شوہر کا سارا غصہ اپنے بابا پر نکال رہی تھی۔ بالکل صحیح کہا ہے میری بیٹی نے۔ علینا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ اکثر جب صارم کے پاؤں پر چوٹ لگتی یا جسم کے کسی اور عضو میں چوٹ لگتی تو وہ اسے ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، کیونکہ علینا اس کا زخم صاف کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہوتی تھی۔ دلہام سے جگر کر آئی ہو، ایک ہاتھ سے ترسم کے اور دوسرے ہاتھ سے علینا کے آنسو صاف کیے۔ اپنے بابا کے سوال پر اس نے تقریباً گھور کر دیکھا تھا۔ ہاں، کیونکہ آپ کے اس دوست کے کارنامے ہی اتنے اچھے ہیں۔ ارے نہیں، میرا دوست تو بہت شریف ہے، صارم نے مسکراتے ہوئے سردار کے بارے میں سوچ کر کہا۔ ترسم کی آنکھیں حیرانگی سے باہر نکلنے کو تھیں۔ اس نے سردار کی شرافت اس وقت دیکھ لی تھی جب وہ اس کے وڑیام چاچو کو مار رہا تھا۔ یہ میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا دوست پلس داماد کتنا شریف ہے، اور مہربانی کر کے آپ اپنے اس شریف داماد کے پاس ہی جائیں، اس کمرے میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ترسم نے سہارا دے کر اپنے بابا کو بیڈ سے اٹھایا اور نہایت ہی پیار سے دروازہ کھول کر کمرے کے باہر کھڑا کر دیا۔ علینا روکنا چاہتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کے غصے کو دیکھ کر اور اپنے شوہر کی حرکات کو یاد کرتے وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کے شوہر کا یہ معمول بن گیا تھا، ہر روز زخم رہتا جسم کے ایک عضو پر۔ ترسم میری، اس سے قبل وہ اپنی بات پوری کرتا، اس کی بیٹی نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ الفاظ ادا کرنے کے لیے اس بیچارے کا منہ کھلا رہ گیا۔ ترسم دل ملاتی ہوئی بیڈ پر جا کے بیٹھ گئی۔ خبردار موڑے، آپ نے اگر بابا کو اندر بلایا، ترسم نے غصے سے کہہ کر اپنی موڑے کو بیڈ پر لٹایا اور خود ان کے ساتھ نیم دراز ہو گئی۔ علینا آنسو بہاتے اپنی بیٹی کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنا بند نہ ہوئے۔ موڑے، رونا بند کریں، چوٹ لگوا کر جب گھر آتے ہیں تو بہت پرواہ دکھاتے ہیں، اگر ان کو اتنی ہی ہماری پرواہ ہوتی تو چوٹ ہی نہ لگوائیں خود کو۔ ترسم کی آنکھوں میں نمی شامل ہوئی۔ پہلے اپنے دیو کی ٹانگ پر گولی لگے دیکھنا
اور پھر اپنے بابا کے کندھے پر گولی لگے ہوئے دیکھنا اسے بے انتہا تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ لوگوں کی بیویاں انہیں اپنے کمرے سے باہر نکالتی ہیں، میری بیٹی نے مجھے میرے کمرے سے باہر نکال دیا۔ سالم نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ارد گرد دیکھا۔ ابھی تک لاؤنج خالی تھا، بڑی حویلی کے تمام افراد ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ ہمت کرتے سردار کے کمرے کے باہر پہنچا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے بنا آواز پیدا کیے دروازہ بند کیا۔ سردار بائیں جانب اور شیردیان دائیں جانب لیٹا ہوا تھا۔ بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر سوچا کہ اس چھوٹے سے شیطان کو درمیان میں کر دے، لیکن کندھے پر گولی لگے ہونے کی وجہ سے وہ اس بازو پر زور نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے درمیان میں لیٹ گیا۔ ایک نظر اپنے دوست پر ڈالی جو گہری نیند میں تھا۔ اسے شدت سے نیند آ رہی تھی۔ جب یہ نیند سے جاگے کوئی تماشا نہ شروع کر دے۔ مجھے اپنے کمرے میں سوئے ہوئے دیکھ کر دل میں بے ساختہ خیال آیا۔ نیند کی وجہ سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر میں ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ شہریار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یعقوب اس کے پاس بیڈ پر لیٹا گہری نیند میں تھا، کیونکہ ڈاکٹرز نے اسے ایک نیند کی گولی دی تھی تاکہ وہ سویا رہے اور اسے درد کم محسوس ہو۔ شہریار کو شرٹ اتار کر سونے کی عادت تھی۔ اس وقت وہ بنیان میں ملبوس تھا۔ نیند تو آنی نہیں ہے، کیوں نہ اپنی نئی نویلی دلہن سے نکاح کے بعد پہلی ملاقات کر لی جائے۔ شہریار کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کر ارد گرد دیکھا۔ لاؤنج کو خالی دیکھ کر سائٹ پر بنے آخری کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر بنا آواز پیدا کیے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر لاک کرتے بیڈ کے پاس جا کر کھڑے ہو کر آنکھوں میں جذبات لیے آڑی ترچھی بیڈ پر سوئی ہوئی اپنی منکوہا کو دیکھنے لگا۔ ناک کے نتنوں سے عطر کی خوشبو ٹکرائی۔ نیند میں بھی وہ شہریار کی خوشبو کو پہچان گئی۔ جھٹ سے آنکھیں کھول کر دائیں جانب دیکھا۔ سامنے شہریار سینے پر ہاتھ باندھے آنکھوں میں دنیا جہاں کے جذبات سمائے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ آپ یہاں؟ ہبا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا شہریار کو اپنے کمرے میں دیکھ کر، کیونکہ جب بھی بڑی حویلی میں وہ اس کے کمرے میں آتا تھا کوئی نہ کوئی پولیس کی طرح ریڈ مارنے کے لیے ان کے کمرے پر پہنچ جاتا تھا، اور اوپر سے اسے شرٹ نہ پہنے ہوئے دیکھ ہبا مشکل سے اپنے حلق سے تھوک نگل رہی تھی۔ کیوں میں اپنی بیوی سے ملنے نہیں آ سکتا؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے قریب تر کرتے بہکے ہوئے انداز میں کہا۔ ہبا سانس روکے آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہریار دیکھیں، ہمارے نکاح کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہبا نے اس کے سینے پر وزن ڈال کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔
میری منقوہ صاحبہ، بہت جلد میں سب کو بتا دوں گا ہمارے نکاح کے بارے میں، اور گھبرا کیوں رہی ہو؟ محرم ہوں تمہارا۔ شہریار نے جب محرم لفظ بولا، ہیبا نے تمام تر مزاحمت ترک کر دی۔ آج جی بھر کر میرے گلے لگ سکتی ہو۔ نکاح سے پہلے جب تم میرے گلے لگی تھی، تب تمہیں گلے لگانے کا نہ مجھے حق تھا اور نہ تمہیں لگنے کا، لیکن اب ہم محرم ہیں۔ شہریار کے الفاظ سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے سینے سے لگے۔ ہیبا اس کی فرمائش پر شرم سے سرخ ہو گئی۔ کیا بات ہے، اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ خدا نخواستہ میں نے کوئی حرام خواہش نہیں بلکہ حلال خواہش ظاہر کی ہے، شہریار شرارتی انداز میں بولا۔ ہیبا نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا۔ شہریار نے اس کے گرد حد سے زیادہ مضبوط گرفت قائم کی۔ شہریار، میں بہت غلطیاں کرتی ہوں۔ ہیبا نے اپنا ڈر اس کے سامنے ظاہر کیا۔ میں غلطیاں سدھار دوں گا۔ شہریار نے اس کے بال سہلائے۔ میں بات بات پر روتی ہوں۔ ایک اور چھوٹا سا ڈر اپنے شوہر کو بتایا۔ شہریار اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ میں تمہیں ہنسا دیا کروں گا اور تمہارے آنسو نرمی اور محبت سے صاف کیا کروں گا۔ شہریار نے اس کے رخسار پر ہاتھ کی پشت پھیری۔ مجھے آدھی رات کو بھوک لگتی ہے۔ ہنوز اس کے سینے پر سر رکھے، اس کے سینے پر ہاتھوں کی انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے ایک اور بات اسے بتائی۔ میں آدھی رات کو تمہارے لیے کھانا بنا دیا کروں گا۔ مجھے کبھی کبھار غصہ بھی بہت آتا ہے۔ شہریار اس کی بات سن کر کھل کر مسکرایا۔ دل کو سکون سا ملا تھا یہ جان کر کہ اس کی بیوی اس سے اپنی باتیں شیئر کر رہی ہے۔ یہ ناچیز ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گا، آپ کے غصے کو برداشت کرنے کے لیے۔ ہیبا کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے مقابل کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہیبا شرم سے بے ہوش ہونے کے در پر پہنچ گئی۔ پہلی مرتبہ اس کے محرم نے اسے اپنے لمس سے آشنا کروایا تھا۔ اگر تم یوں شرماؤ گی تو میں اپنی ہر حد پار کر جاؤں گا۔ شہریار نے محض اسے تنگ کرنے کے لیے الفاظ ادا کیے۔ ہیبا کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں اپنے شوہر کے الفاظ سن کر۔ میں مذاق کر رہا ہوں، اس کے رخسار کھینچتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہیبا غصہ کرنے کی بجائے مزید سرخ ہو گئی۔ دروازے پر دستک سن کر دونوں نے جھٹکے سے دروازے کی جانب دیکھا۔ ہیبا بیٹا، دروازہ کھولو۔ الطاف خان کی آواز سن کر دونوں کے رنگ اڑ گئے۔ شہریار نے دایاں ہاتھ بائیں کندھے پر اور بایاں ہاتھ دائیں کندھے پر رکھا۔ اگر اس کا باپ اسے اس حالت میں ہیبا کے کمرے میں دیکھ لیتا، اس کے باپ نے اس کا کیما بنا دینا تھا۔ شہریار، ہیبا کی آنکھیں ڈر سے باہر نکلنے کو تھیں، آنسو بہہ کر ہتھیلی پر گرنے لگے۔ ایک تو ہر وقت میرا باپ کباب میں ہڈی بننے کے لیے
پہنچ جاتا ہے۔ شہریار بیڈ سے اتر کر کھڑے ہوتے ارد گرد دیکھنے لگا کہ وہ کہاں پر چھپے۔ شہریار، اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو؟ اگر انہیں نکاح کا پتہ چل گیا؟ ہبا کا جسم ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اگر الطاف خان کو ان کے نکاح کے بارے میں معلوم ہو گیا تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ انہوں نے تو اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے حامی بھر دی تھی۔ کس حد تک انہیں تکلیف ہوتی یہ معلوم ہونے پر کہ ان کے بیٹے نے چھپ کر نکاح کیا ہے۔ اس وقت یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، میں کہاں چھپوں؟ اگر تم بیوہ نہیں ہونا چاہتی تو اپنے شوہر کو کہیں پر چھپا دو۔ شہریار ابھی تیار نہیں تھا اپنے باپ کے طعنے اور ماں کی ناراضگی برداشت کرنے کے لیے۔ اسے ایک اچھے پل کا انتظار تھا جب اس کی موڑیں اور بابا ایک اچھے موڈ میں ہوں اور وہ انہیں آرام و سکون سے بیٹھ کر اپنے نکاح کے بارے میں بتائے اور وہ غصہ بھی نہ کرے۔ کچھ نہیں سمجھ آ رہا، میں آپ کو کہاں چھپاؤں؟ ہاتھوں کو اوپر نیچے کرتے ہوئے وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ وہ شہریار کو کہاں پر چھپائے۔ مشکل میں ہمیں چھپنے کی کوئی جگہ بھی نظر نہیں آتی، حالانکہ ہمارے سامنے ہزاروں جگہ ہوتی ہے چھپنے کے لیے۔ تم نے آج بیوہ ہو جانا ہے۔ شہریار ہنوز اپنے کندھوں کو تھامے کھڑا تھا جیسے خدا نخواستہ اس کی عزت کو خطرہ ہو۔ شہریار کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، اور انکل اتنے بھی جلاد نہیں ہیں کہ نکاح کا معلوم ہونے پر آپ کو قتل کر دیں۔ میری پیاری بیوی، تمہیں ابھی الطاف خان کے جلاد روپ کا پتہ نہیں ہے۔ دکھنے میں وہ بہت سویٹ اور کیوٹ لگتے ہیں، لیکن جب وہ سختی کرنے پر آتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے ان کا بیٹا کھڑا ہے۔ شہریار بار بار چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بیٹا، دروازہ کھولو۔ الطاف خان کا لہجہ اس مرتبہ سخت ہوا۔ شہریار کو شک ہونے لگا کہیں اس کے باپ کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ وہ ہبا کے کمرے میں ہے۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ ریویو دینا مت بھولیے گا۔ اب لوگ ریویو بہت ڈاؤن دیتے ہیں۔ میں اب آپ کو کوئی ٹارگٹ نہیں دیتی کہ اتنا ٹارگٹ ہو تو ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔ میں جسٹ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اچھا ریویو دیں، لیکن آپ ریویو بھی اچھا نہیں دیتے۔ کچھ ریگولر ریڈرز ہیں جو روٹین سے ریویو دیتے ہیں اور کچھ کبھی کبھار دیتے ہیں۔ جب میں کہوں کہ ایک دن میں ہی نیکسٹ ایپیسوڈ تب اپلوڈ کروں گی جب پہلی ایپیسوڈ پر ریویو اچھا دیں گے۔ آپ کے ہاتھوں میں درد نہیں ہوگا لائک اور کمنٹ کرنے میں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا دھیان رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔